اور فرمایا سعد بن عبادہ سے فوجی علم لے کر ان کے بیٹے کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ مکے میں داخل ہوئے تو دنیا کے فاتحوں سے آپ کی شان اور ادا بالکل مختلف تھی۔ نہ کوئی اکڑ تھی، نہ فخر و تعالی کے نعرے تھے، نہ جشن کے شادیانے تھے، نہ کسی سے انتقام لینے کی قاہرانہ دھمکیاں تھیں، نہ آپ اقتدار کے نشے کی بدمستی میں مست تھے، بلکہ عجز و انکساری سے آپ کا سر مبارک سواری پر اس طرح جھکا ہوا تھا کہ پیشانی مبارک کجاوے کو چھو رہی تھی، اور آپ سورہ فتح کی تلاوت میں مصروف تھے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کر دی۔ دریافت کیا گیا، حضور کہاں قیام فرمائیں؟ کیا آپ اپنے آبائی مکان میں؟ رقت انگیز لہجے میں جواب دیا، عقیل نے گھر کہاں چھوڑا کہ میں اس میں اتروں؟ عقیل اپنا مکان ابو سفیان کے ہاتھ بیچ چکے تھے۔ میں مقام خیف میں قیام کروں گا، جہاں قریش نے ہمارے خلاف باہم عہد و پیمان کیا تھا۔ مقام خیف میں اترے تو اس اترنے کے بعد آپ حرم کعبہ میں داخل ہوئے، جہاں مشرکین نے 360 بت نصب کر رکھے تھے۔ آپ ایک ایک بت کو لکڑی کی نوک سے ٹھوکتے اور پھر یہ پڑھتے جاتے، ترجمہ: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اور پھر آپ نے بیت اللہ میں نماز شکر ادا کی، کچھ دیر ذکر و فکر میں مصروف رہے۔ کعبہ کے باہر عام ہجوم تھا، لوگ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے بے تاب تھے۔ اس وقت آپ نے ایک بڑا ہی ایمان افروز خطبہ دیا، جو صرف مکے والوں کے لیے نہ تھا بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے تھا۔ آپ نے فرمایا، ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو اس نے تنہا شکست دی۔ آج فخر و غرور کی تمام باتیں، خون کے سارے دعوے، مال کے تمام مطالبے میرے ان قدموں کے نیچے رون دیے گئے ہیں۔ البتہ بیت اللہ کی تولیت اور حجاج کی آب رسانی کے منصب اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اے قریش کے لوگو، اب جاہلیت کا غرور اور نسل و نسب کا فخر خدا نے مٹا دیا۔ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ اور پھر آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، ترجمہ: لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ آپس میں پہچان ہو سکے، لیکن خدا کی نظر میں سب سے زیادہ عزت و اکرام والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، پوری طرح باخبر ہے۔ خطبہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجمع پر ایک نظر ڈالی، ہر طرف سناٹا تھا، لوگوں پر حیرت و ہیبت طاری تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے چند سال پہلے آپ کو مکے سے نکالا تھا، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی اور کوستے رہے، وہ بھی تھے جنہوں نے طنز و تشنیع سے آپ کا دل دکھایا تھا، اور وہ بھی تھے جنہوں نے شان رسالت میں گستاخیاں کی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں غلاظتیں پھینکی تھی اور کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے پتھر برسا کر آپ کی ایڑیاں لہولہان کر دی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا کلیجہ چبایا تھا اور جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے مدینے میں بھی آپ کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا، وہ بھی تھے جنہوں نے تپتی ریت پر مسلمانوں کو لٹا کر ان کے سینوں پر وزنی پتھر رکھے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر پتھریلی زمین پر گھسیٹا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے شہید روحوں کو شیب ابی طالب میں قید کر کے کچے چمڑے اور درختوں کی کھال کھانے پر مجبور کیا تھا۔ رحمت عالم نے ان پر ایک نظر ڈالی اور پرہیبت لہجے میں پوچھا، جانتے ہو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ بے بسی اور ندامت کے عالم میں ہر طرف سے ایک ہی رحم طلب صدا گونجی، آپ عالی ظرف اور شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور رحمت عالم نے اس کے جواب میں فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔
عالی ظرف فاتح نے ان کے جسموں کو تو آزاد کر دیا مگر ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا، اور رحمت عالم کا یہی سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ پھر نماز کا وقت آیا تو مؤذن رسول حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر پرجوش لہجے میں اذان دی، اور خاتم النبیین نے مرکز توحید میں توحید کے پروانوں کو نماز پڑھائی۔ راست باز شریک تجارت۔ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام نے اپنے ان ساتھی کی بہت تعریف کی۔ خدا کے رسول نے فرمایا، میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے ایک عرصے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت میں تجارت کی ہے، اور میں نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ کا کھرا پایا۔ ایک دوسرے صحابی قیس مخزومی نے بھی کچھ عرصے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت میں کاروبار کیا تھا۔ قیس مخزومی کا بیان ہے کہ میں نے معاملات میں ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راست باز اور صادق پایا، اور آپ کا معاملہ ہمیشہ صاف رہا۔ مکہ میں سب سے بڑا کاروبار حضرت خدیجہ کا تھا۔ مکے سے جب کوئی تجارتی قافلہ چلتا تو سب صاحب طبقات ابن سعد کے بقول آدھا مال اگر تمام مکے والوں کا ہوتا تو آدھا مال حضرت خدیجہ کا ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی میں حسن معاملہ اور امانت و دیانت کا حال سنا تو ان سے درخواست کی کہ اگر آپ شام کو میرا مال تجارت کے لیے لے جانا پسند کریں تو میں آپ کو منافع کا اس سے دگنا حصہ دوں گی جتنا دوسروں کو دیتی ہوں۔ حضور نے حضرت خدیجہ کی یہ پیشکش قبول فرما لی اور تجارت کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ خدا کے فضل و کرم سے اس سفر میں کافی نفع ہوا اور کاروبار میں بڑی خیر و برکت ہوئی۔ آپ سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ کا سارا حساب سمجھایا۔ خدیجہ نے دیکھا کہ اس بار تو خدا کی عنایت سے بڑی ہی خیر و برکت ہوئی۔ وہ بہت متاثر ہوئیں۔ پھر جب سفر کے ساتھی غلام نے آپ کی پاک بازی، دیانت، سچائی اور راست بازی کے حالات سنائے تو حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کے لیے اور جگہ پیدا ہوئی، اور آخرکار اس سفر کے 3 مہینے بعد حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی اور آپ اس وقت صرف 25 سال کے تھے۔ خدا کے رسول نے اپنی رضامندی دے دی اور آپ کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو گیا۔ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ مکہ کو فتح ہوئے ابھی ایک ہی دن گزرا تھا، خدا کے رسول بڑے جذبے کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ فضالہ بن ابن عمیر نے آپ کو دیکھا کہ بڑے انہماک اور دل بستگی کے ساتھ آپ طواف کر رہے ہیں۔ اسے شیطان نے اکسایا اور وہ آپ کو قتل کرنے کے ناپاک ارادے سے آپ کی طرف چل دیا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ متوجہ ہوئے اور بولا، کیا فضالہ آ رہا ہے؟ فضالہ: جی ہاں، میں فضالہ ہوں۔ رسول اللہ: بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ فضالہ: جی کوئی خاص ارادہ نہیں ہے، بس اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ فضالہ کا یہ جواب سن کر مسکرا دیے اور فرمایا، فضالہ تم تو کسی اور ارادے سے آئے ہو۔ فضالہ حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ نے نہایت شفقت کے ساتھ کہا، فضالہ تم اپنے رب سے اپنے لیے معافی مانگو، اور آپ نے اس کے سینے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ دیا۔ فضالہ کہتے ہیں، حضور کا ہاتھ رکھنا تھا کہ میرے دل کو عجیب قسم کا سکون اور سرور حاصل ہوا اور میرے دل کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ ابھی چند لمحے پہلے میں جس شخص کو قتل کرنے آیا تھا، اب اس کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اب میرے لیے رسول اللہ سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا۔ میں کچھ دیر ٹکٹکی باندھے اس عظیم ہستی کو دیکھتا رہا۔ میرے دل کی روشنی برابر بڑھتی رہی اور میری روح کو ایسی فرحت حاصل ہو گئی تھی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔
میں اس روحانی سرور اور کیفیت کے ساتھ یہاں سے گھر کے لیے واپس ہوا۔ عشق رسول سے سرشار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ راستے میں وہ محبوبہ مل گئی جس کے پاس میں پہروں بیٹھا کرتا تھا اور جس کی محبت میرے دل کے ریشے ریشے میں پیوست تھی۔ اس محبوبہ نے حسب معمول دل نواز انداز میں میرا استقبال کیا اور مجھے بلایا۔ میں نے کہا نہیں، اب میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ میں نے اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب ان کی محبت کے ساتھ کوئی دوسری محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ نبوت کا 13واں سال تھا۔ ماہ صفر کی 27ویں شب تھی۔ نہایت ہی تاریک اور بھیانک شب۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر رکھا تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ جو ہی حضور باہر تشریف لائیں سب یکبارگی تلواروں سے حملہ کر دیں گے اور اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا کے رسول نے الہی ہدایت کے تحت اپنے جوان سال چچیرے بھائی حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے کفار کے گھیرے سے باہر نکل گئے، اور وہ قلب و نظر کے اندھے کچھ نہ دیکھ سکے۔ صبح جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ خدا کے رسول تو خدا کی حفاظت میں تشریف لے جا چکے ہیں تو دانت پیستے رہ گئے۔ وہ حیران تھے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے بہا سر کی قیمت مقرر کی اور اعلان کیا کہ جو شخص بھی توبہ توبہ محمد کا سر کاٹ کر لائے گا یا اس کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ بہت بڑا انعام۔ 100 موٹے تازے اونٹ۔ بہت سے لالچیوں کی رال ٹپکنے لگی۔ انعام کے لالچ میں سب سے پہلے جو شخص رسول اللہ کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑا وہ سراقہ بن مالک بن جوہشم تھا۔ خدا کے رسول نے گھر سے چلنے کے بعد ایک غار میں پناہ لی۔ یہ غار مکے سے خاصے فاصلے پر تھا اور غار ثور کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ خدا کے رسول نے 3 دن یہاں قیام فرمایا اور چوتھے دن وہاں سے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی اور دوشنبہ کا دن تھا۔ آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، ایک غلام عامر بن فہیرہ تھے اور راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن عریقت تھے۔ ان کو رہنمائی کے لیے آپ معاوضہ پر ساتھ لے گئے تھے۔ آپ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے۔ جب آپ رابغ اور ساحل بحر کے درمیان میدان سے گزر رہے تھے تو یکایک آپ پر سراقہ بن مالک بن جوہشم کی نظر پڑی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے اپنی برق رفتار گھوڑی کو آپ کے تعاقب میں ڈال دیا۔ سراقہ سر پر خود رکھے، نیزہ تانے، چمکتے ہتھیار بدن پر سجائے، اپنی گھوڑی کو سرپٹ دوڑا رہا تھا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب یقینی کامیابی ہے۔ 100 اونٹوں کے لالچ میں اس نے اپنی گھوڑی کو ایک اور ایڑ لگائی۔ قدرت مسکرائی اور دوسرے ہی لمحے اس کی صبا رفتار گھوڑی گھٹنوں کے بل زمین میں دھڑام سے گری۔ سراقہ بھی منہ کے بل زمین پر اوندا گرا مگر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھا، گھوڑی کو اٹھایا، چند قدم ٹہلایا اور پھر کود کر گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ خدا کے رسول ذکر و فکر میں مشغول اپنے رب سے لو لگائے بے فکری کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ دشمن جب بالکل ہی قریب پہنچا تو آپ کو اطلاع کی گئی۔ آپ نے ایک نظر سراقہ پر ڈالی اور اپنے خدا سے فریاد کی، پروردگار تو ہمیں اس کے شر سے بچا۔ زبان مبارک سے دعا کا کلمہ پورا ہوا ہی تھا کہ گھوڑی کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ دھڑام سے زمین پر آ رہا اور سمجھ گیا کہ خدا نے حفاظت کا خصوصی فیصلہ فرمایا ہے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ اس نے جان کی امان طلب کی۔ خدا کے رسول نے جان کی امان دی۔ سراقہ نے کہا، محمد میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے تعاقب میں آنے والے ہر شخص کو راستے ہی سے لوٹاتا رہوں گا۔ سراقہ وعدہ کر کے پلٹا تو حضور نے فرمایا، سراقہ اس وقت تمہاری شان و شوکت کا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ خدا کے رسول کا سر کاٹنے کا ارادہ رکھنے والا یہ سراقہ رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ مجھے اپنے فداکاروں میں شامل فرمائیے۔ خدا کے رسول نے سراقہ کو کلمہ پڑھایا اور اس دل چھیل دینے والے واقعے کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لائے۔ فاروق اعظم کے دور میں جب مدائن فتح ہوا اور کسرا کے تاج اور طلائی بیش قیمت زیورات فاروق اعظم کے سامنے پیش کیے گئے تو امیر المومنین فاروق اعظم نے سراقہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے۔ کچھ دیر تک دیکھتے رہے، پھر فرمایا،
اللہ اکبر! اس بے نیاز کی بھی کیا شان ہے کہ کسریٰ کے کنگن اس نے عرب کے بدو سراقہ کو پہنائے۔ ہجرت نبوی کا تیسرا سال تھا۔ بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے قریش بےتاب تھے۔ ایک شخص عمیر بن وہب حضور کا کٹر دشمن تھا۔ صفوان ابن امیہ نے اسے زبردست انعام دیا اور اس مقصد سے مدینہ منورہ بھیجا کہ وہاں جا کر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے۔ نعوذ باللہ! عمیر نے اپنی تلوار زہر میں بجھائی اور حضور کے خون سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے مدینے میں داخل ہوا۔ نبی کے جانساروں نے اس کے تیور پہچان کر اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا چاہا، مگر رحمت عالم کو ہرگز گوارا نہ تھا۔ آپ نے نہایت شفقت سے عمیر کو اپنے پاس بٹھایا، محبت کے ساتھ اس سے باتیں کی اور پھر چپکے سے اس پر وہ راز ظاہر فرما دیا جس ارادے سے وہ آیا تھا۔ رحمت عالم کی زبان سے یہ سن کر وہ سناٹے میں آ گیا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور سمجھ گیا کہ میری قضا مجھے یہاں لائی تھی، اب یہاں سے بچ کر نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ خدا کے رسول نے اس کی یہ کیفیت بھانپ لی، اسے اطمینان دلایا اور فرمایا، تم آرام سے رہو یا جاؤ، کوئی تم سے کچھ نہ کہے گا۔ یہ بے مثال شان کرم دے کر اس کی دل کی گرہیں کھل گئیں۔ نفرت نے محبت کا روپ ڈال لیا اور اندھیرے سے روشنی میں آ گیا۔ اپنی پیشانی سے ندامت کا پسینہ پونجا اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے جانثاروں میں شامل فرمائیے۔ عمیر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر مکے پہنچے اور وہاں اسلام کی دعوت و اشاعت میں لگ گئے۔ رحمت عالم کو سفر کرتے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے اور اب وہ مکے سے دور اور مدینے سے قریب تھے۔ قریش نے رسول پاک کا سر لانے کے لیے بھاری انعام کا اعلان کیا تھا۔ بریدہ اپنی قوم کا سردار اور سمجھدار آدمی تھا، مگر انعام کی لالچ میں رسول پاک کی فکر میں سرگرداں تھا۔ وہ اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ آپ کی تلاش میں نکلا تھا۔ راستے میں ایک دن خدا کے رسول سے آمنا سامنا ہو گیا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر جب خدا کے رسول سے بات چیت کی تو دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ اسی وقت اپنے ساتھیوں سمیت ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ رسول خدا کے چند بولوں نے بریدہ اسلمی کی قسمت بدل دی۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پگڑی اتار کر اپنے نیزہ پر باندھی اور اس کا پھریرا ہوا میں اڑاتے ہوئے اور یہ خوشخبری سناتے ہوئے آگے آگے روانہ ہوئے۔ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی اور عالم انسانیت کو عدل و انصاف اور نیکی سے مالا مال کرنے والے تشریف لا رہے ہیں۔ دیانت دار خریدار طارق بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، میں مکے کے ایک بازار میں سوق المجاز میں کھڑا تھا کہ ایک آدمی وہاں آیا۔ وہ پکار کر لوگوں سے کہہ رہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آدمی کے پیچھے پیچھے ایک دوسرا شخص تھا جو اس کے کنکریاں مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، لوگو اس آدمی کو سچا نہ سمجھو، یہ بڑا جھوٹا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے، یہ پہلا شخص تو بنی ہاشم کے خاندان کا ہے اور اپنے آپ کو خدا کا رسول بتاتا ہے، اور یہ دوسرا شخص اس کا چچا عبدالعزیٰ ابو لہب ہے۔ اس واقعہ کو برسوں گزر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ بات پرانی ہو گئی۔ عرصے کے بعد ہم چند افراد ایک بار کھجوریں خریدنے کے لیے مدینے گئے۔ مدینے کے قریب پہنچ کر ہم ٹھہر گئے کہ منہ ہاتھ دھو کر اور کپڑے بدل کر شہر کے اندر جائیں۔ اتنے میں ایک شخص آتا دکھائی دیا۔ یہ شخص 2 پرانی چادریں اوڑھے ہوئے تھا۔ اس نے ہمیں سلام کیا اور پھر پوچھا، کہاں سے آئے ہو اور کہاں کا ارادہ ہے؟ ہم نے بتایا، ہم لوگ زبدہ سے آئے ہیں اور یہیں تک آئے ہیں۔ پوچھا، یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ ہم نے کہا، مدینے کی شیریں کھجور خریدنے آئے ہیں۔ ہمارے پاس ایک خوبصورت سرخ اونٹ بھی تھا جس کے مہار پڑی ہوئی تھی۔ آنے والے اس شخص نے پوچھا، اونٹ بیچو گے؟ ہم نے کہا، بیچیں گے مگر کھجوروں کے بدلے، اور اتنی کھجوریں لے گے۔ ہمارا جواب سن کر وہ شخص خاموش رہا، ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ تم زیادہ کھجوریں مانگ رہے ہو، کچھ کم کر دو، بلکہ اس نے اونٹ کی مہار پکڑی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا، اور ہم حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور شہر میں پہنچ گیا، تب ہمیں ذرا فکر ہوئی اور ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، ارے یہ ہم نے کیا کیا؟ ایک اجنبی کو اونٹ حوالے کر دیا، نہ ہم اسے جانتے تھے نہ اس کا پتہ معلوم ہے، اب کیا ہوگا؟
ہودج میں بیٹھی ہمارے سردار کی بیوی ہماری گفتگو سن رہی تھی۔ کہنے لگی، تم ذرا فکر نہ کرو، میں نے اس خریدار کا چہرہ دیکھا تھا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن تھا، یہ شخص دھوکہ نہیں دے سکتا، میں ذمہ داری لیتی ہوں، اگر یہ نہیں دے گا تو میں دوں گی۔ یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ مدینے کی طرف سے ایک شخص تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آیا اور بولا، مجھے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اونٹ کی قیمت کی کھجوریں دی ہیں اور تمہاری مہمانی کے لیے بھی الگ سے کھجوریں دی ہیں، یہ لو قیمت کی کھجوریں، تول کر دیکھ لو۔ ہم لوگوں نے اس سے کھجوریں لیں اور خوب سیر ہو کر کھائیں، اور پھر شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہی شخص مسجد کے ممبر پر کھڑا تقریر کر رہا تھا، لوگو صدقہ و خیرات دیا کرو، صدقہ و خیرات دینا تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے، خرچ کرو ماں باپ پر، بہن بھائی پر، قریبی رشتہ داروں پر، اور اسی طرح درجہ بدرجہ سارے عزیزوں پر۔ تعلیم و تربیت۔ ایمان والوں پر خدا نے بہت بڑا احسان کیا ہے، خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ القرآن۔ نبی امی کا اصل کام۔ تعلیم و تبلیغ، وعظ و تلقین اور تربیت و تزکیہ ہی وہ اصل کام ہے جس کے لیے نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ قرآن کا ارشاد ہے، ترجمہ، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ خلق خدا اور تاریخ گواہ ہے کہ داعی اعظم نے اپنے اس اصل کام کو جس حسن و خوبی سے انجام دیا وہ انہی کا حق ہے۔ میدان عرفات میں 1.5 لاکھ انسانوں نے خدا کو گواہ بنا کر اور رو رو کر یہ اعتراف کیا کہ اے رسول، آپ نے دین و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا حق ادا کر دیا، اور داعی اعظم نے 3 بار احساس فرض سے بے قرار ہو کر آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر امت کے اس اعتراف پر خالق کائنات کو گواہ بنایا۔ تعلیم و تربیت اور تلقین و تزکیہ کا جو عظیم کارنامہ آپ نے انجام دیا، اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے، اور یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ جو کچھ اور جس طرح آپ نے کیا وہ ایک انسان اپنی بصیرت کے بل بوتے پر ہرگز نہیں کر سکتا۔ دل کی گہرائی سے ماننا پڑتا ہے کہ جس خدا نے آپ کو اس عظیم کام پر لگایا، اس نے خصوصی طور پر اس کام کے لیے آپ کو تیار بھی کیا۔ آپ امی تھے، نہ کسی کے شاگرد تھے، نہ کسی سے کچھ پڑھا اور نہ کسی سے کوئی تربیت حاصل کی۔ خدا نے ہی آپ کو بہترین تعلیم دی اور خدا ہی اس خدمت کے لیے آپ کی خصوصی تربیت فرمائی۔ ایک موقع پر آپ نے اظہار تشکر اور اعتراف نعمت کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور کیا ہی خوب ادب سکھایا۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہے، مجھے میرے رب نے تعلیم دی اور کیا ہی خوب تعلیم دی۔ آپ انسانی فطرت اور انسانی نفسیات اور احساسات کے غیر معمولی نبض شناس تھے، اور خدا نے اس سلسلے میں آپ کو غیر معمولی بصیرت عطا فرمائی تھی۔ انسانی نفسیات انتہائی پیچیدہ ہیں، اس کے جذبات و احساسات نہایت نازک ہیں، نفس کی فریب کاریاں انتہائی پرپیچ اور حسین ہیں، عدو مبین کی ریشہ دوانیاں انتہائی لطیف اور زمین دوز ہیں، اور راہ حق کی طرف آنا اور اس پر جمنا اور برابر آگے بڑھتے رہنا واقعی بال سے باریک اور تلوار سے تیز پل کو پار کرنا ہے۔ ان نزاکتوں کے باوجود داعی اعظم نے تعلیم و تلقین اور تربیت و تزکیہ کا جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، اس پر جس قدر غور کریں گے آپ کی عظمت کا احساس بڑھتا جائے گا۔ ذیل میں ہم داعی اعظم کی تعلیم و تربیت کے چند نمونے پیش کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ مختلف موقعوں پر آپ نے اپنی حکمت و بصیرت کے تحت تعلیم و تربیت کے لیے کیا کیا انداز اختیار کیے، اور کس طرح دلوں کی دنیا بدلنے میں آپ کو غیر معمولی کامیابی ہوئی۔ انسانی نفسیات و احساسات کی نبض شناسی سے آپ نے کس طرح فائدہ اٹھایا، آپ کی کوششوں میں زبردست انقلابی تاثیر کیوں کر پیدا ہوئی، اور آپ کو اپنا اصل کام بحسن و خوبی انجام دینے میں حیرت انگیز کامیابی کیسے ہوئی۔ مجلس نکاح میں موت کا ذکر۔
مجلس نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر خطبہ میں یہ آیت پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اس حالت میں کہ تم خدا کے فرمانبردار اور مسلم ہو۔ شادی کی مجلس خوشی اور مسرت کی مجلس ہوتی ہے۔ اس وقت خوشی کے جذبات میں انتہائی ہیجان ہوتا ہے اور آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر طرف سے اسے ایسی باتیں، ایسے خیالات، ایسے محرکات اور ایسا رویہ میسر آئے جو اس کو اس کی مسرتوں میں اضافے کا باعث ہو۔ رنج و غم کے خفیف سائے سے بھی وہ اپنی اس مجلس کو بوجھل بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ انسانی نفسیات کے ماہرین سے بھی اگر پوچھیں تو کوئی ایک بھی اس حق میں نہ ہوگا کہ شادی کی مجلس میں موت جیسی غم انگیز اور ہولناک چیز کا تذکرہ کیا جائے، مگر انسانی فطرت اور نفسیات کے سب سے بڑے نبض شناس اس پرمسرت موقع پر بھی موت کا ذکر کرتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ موت کا ذکر کبھی اتفاقی طور پر کر دیا ہو، بلکہ بالعموم کرتے ہیں۔ اس کی حکمت و مصلحت کیا ہے؟ حکمت و مصلحت ہم اس لیے غور کر رہے ہیں اور اس ذکر کی ضرورت کا احساس ہمیں اس لیے ہو رہا ہے کہ داعی اعظم نے ایسا کیا ہے، ورنہ ہمارا فیصلہ بھی یہی ہوتا کہ شادی کی پرمسرت مجلس میں موت کا تذکرہ قطعاً بے جوڑ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عام طور پر خوشی اور غم اور خوشی کے ہنگامی حالات میں ہی انسان کے بھٹکنے، حدود الہی سے دور جا پڑنے اور اپنے مقام کو بھول جانے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، اور موت کی یاد ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو چوکنا رکھتی ہے کہ کل خدا کو بھی منہ دکھانا ہے اور پل پل کا حساب دینا ہے۔ شادی کا موقع خوشی و مسرت کے ہجوم کا موقع ہوتا ہے، جذبات میں زبردست ہیجان ہوتا ہے اور قدم قدم پر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی ڈگمگا جائے، ایمان کے تقاضوں کو بھول جائے اور فرمانبرداروں کے بجائے نافرمانوں کی روش اختیار کر لے۔ اس لیے انسانی نفسیات کے سب سے بڑے نبض شناس نے اس موقع پر یہ آیت تلاوت فرمائی اور مجلس کو یہ تنبیہ کی کہ جیسے ہی ہنگامی حالات ہوں، ایمان لانے کے بعد مومن کو مرتے دم تک فرمانبرداری کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ مومن کو موت آئے تو اس عالم میں کہ وہ خدا کا اطاعت گزار اور مسلم ہو، جذبات کے ہیجان میں وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو کل اس کے لیے رسوائی کا باعث ہو۔ پیغمبر کی نگاہ ہمیشہ آخرت کے دائمی کامیابی پر ہوتی ہے، اور یہ کتنے بڑے گھاٹے کی بات ہے کہ آدمی چند لمحوں کی عارضی خوشی کے لیے ابدی زندگی اور ابدی خوشی کو برباد کر دے۔ دین کا صحیح تصور۔ دین کا صحیح تصور کیا ہے؟ یہ محض ایک علمی سوال ہی نہیں، نہ اس کا جواب معلوم کرنے کا مقصد محض یہ ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ یہ ایک عملی اور بنیادی سوال ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب حاصل کیے بغیر نہ آپ دین کی راہ پر چل سکتے ہیں، نہ اس کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں، اور نہ اس فلاح و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں جس کی خاطر آپ نے دین قبول کیا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر آپ نے اس حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے لیے وہ پیغمبرانہ انداز اختیار کیا ہے جس سے زیادہ مؤثر، عبرت آموز، انقلابی اور دل نشین انداز ممکن ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی ایک نشست میں آپ نے سوال اٹھایا، ترجمہ: جانتے ہو مفلس اور نادار کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو، نہ مال و متاع۔ یہ جواب دینے کے لیے صحابہ کرام انتہائی اشتیاق، دلچسپی اور حقیقت طلب نگاہوں سے متوجہ تھے کہ آخر خدا کے رسول آج کون سی حقیقت ذہن نشین کروانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ: میری امت کا اصل مفلس اور دیوالیہ وہ شخص ہے جو قیامت کے روز اپنی نمازوں، روزوں اور زکوٰۃ کا توشہ لیے ہوئے خدا کے حضور آئے گا، مگر اس طرح آئے گا کہ فلاں شخص کو اس نے گالی دی ہے، فلاں شخص پر تہمت لگائی ہے، فلاں شخص کا مال کھایا ہے، فلاں شخص کا ناحق خون بہایا ہے اور فلاں کو مارا پیٹا ہے، تو اس کی یہ ساری نیکیاں خدا ان لوگوں میں تقسیم کر دے گا، کچھ اس کو دے گا اور کچھ اس کو،
اب اگر اس کی یہ ساری نیکیاں فریاد کرنے والوں پر کی ہوئی زیادتیوں کی تلافی سے پہلے ختم ہو گئیں تو پھر فریاد کرنے والوں کے گناہوں کا وبال اس کے سر ڈال دیا جائے گا اور پھر جہنم کی آنکھ میں جھونک دیا جائے گا اپنے اٹھائے ہوئے سوال کے جواب میں آپ نے جو توضیح فرمائی اس میں سننے اور پڑھنے والوں کو جو چیز بے حد متاثر کرتی ہے وہ آپ کا پیغمبرانہ انداز تفہیم ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ مؤثر، دل نشین اور انقلاب انگیز انداز تفہیم ممکن نہیں ہے۔ اس پیرائے بیان کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہر سننے والا لرز جائے اور اپنے انجام کی فکر میں بےقرار ہو کر اپنی زندگی سے اس طرح کی کوتاہیاں اور گندگیاں خزاں رسیدہ پتوں کی طرح جھاڑ دینے کے لیے بے چین ہو جائے اور اپنی زندگی کو دین کے اس صحیح تصور کے تحت بنانے سنوارنے کا خوشگوار اور اٹل فیصلہ کرے۔ اور نہایت ہی اہم پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ آپ نے صرف یہی نہیں کیا کہ امت کو جوں توں حق پہنچانے کی کوشش فرمائی، بلکہ حق پہنچانے کے لیے ایسے مؤثر، دل نشین اور حکیمانہ انداز اختیار کیے کہ سننے والے اس حق کو اپنے دل کی آواز اور اپنی سب سے بڑی ضرورت سمجھ کر جذب کر لیں۔ اندرونی جذبے سے وہ اپنی زندگیوں میں خوشگوار انقلاب لانے کی دھن میں لگ جائیں اور حق کو اپنا سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی سرمایہ سمجھ کر اسے لینے کے لیے بے اختیار لپکیں۔